گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے گناہ کبیرہ کے اندر، وہ ہے ناحق غصہ۔ ناحق غصہ، صرف غصہ نہیں بلکہ ناحق غصہ، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق سوالات شامل سلسلہ کیا جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، غصہ جو ہے وہ آج ہمارا موضوع ہے، اور ایک ایسی چیز ہے غصہ کہ شاید ہی کوئی انسان اس سے محفوظ رہتا ہو۔ ہر انسان کو کم و بیش یہ آتا ہی ہے، اور اس کے آنے کی مختلف صورتیں، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، پھر اس کے نتائج بھی مختلف بعض اوقات نکلتے ہیں۔ لیکن جو غصے سے متعلق ایک حکم شرعی جو عام طور پر لوگوں کے زبان زد عام ہے، لوگ اس کو بہت زیادہ بولتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کو برا تو سمجھا جاتا ہے۔ غصے کو پسند کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اب ایسے موقع پر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ غصہ کرنا حرام ہے۔ تو یہ کیا جو شرعی حکم لوگ بیان کر دیتے ہیں، جو معروف ہے لوگوں کے درمیان کہ غصہ کرنا حرام ہے، تو کیا یہ صحیح کہتے ہیں یا اس کے حوالے سے کوئی اور احکام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غصہ جو ہے یہ ایک کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور یعنی بندے کے اندر وہ کیفیت پیدا ہونا کہ جو اس کی طبیعت کے خلاف معاملے کی وجہ سے آئے، یعنی اس کی طبیعت میں ایسی چیز نہیں تھی جو، اور اس کے سامنے وہ چیز کی گئی، تو اس کی بنیاد پر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی کیفیت کی جس کے اندر جوش ہو، ہیجان پیدا ہو جائے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بندے کا خون جوش مارنے لگے، گرم ہونے لگے، تو ایسی کیفیت کو غصہ کہا جاتا ہے۔ اب مطلقاً یہ کہنا کہ غصہ کرنا حرام ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور غصہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں غصہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض صورتیں وہ ہیں کہ جس میں غصے کو جو ہے وہ مذموم، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور بعض صورتیں غصے کی یہ حرام کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا تو حکم دیا کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یعنی اگر تم پر کسی نے زیادتی کی ہے تو تم اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر زیادتی نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب جو مذموم غصہ ہے، جو ظاہر کرنا، غصے کا اظہار کرنا یا اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مرتب کرنا، وہ ہے کہ جس میں شریعت مطہرہ کی حدود کو پار کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کی حدود کو آپ نے پار کیا تو یہ غصہ مذموم ہے۔ غصہ مثال کے طور پر مثلا مذموم ناپسندیدہ، اب مثال کے طور پر کسی کو غصہ آیا، سامنے والے نے کوئی ایسا کام کیا کہ جو اس کو پسند نہیں تھا، یا اس کو کسی طرح کی ایذا دی، تکلیف دی، لیکن اس نے سامنے والے کو گالی بک دی، ٹھیک ہے، یا سامنے والے نے اس کو ایک تھپڑ مارا، اس نے اٹھا کے اس کو 2 تھپڑ مار دیے، تو یہ جو اظہار اس نے کیا ہے 2 کا اور گالی کا، یہ چیز ہے مذموم، ناپسندیدہ ہے، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض صورتوں میں غصہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے غصہ دلایا گیا
اور وہ غصے میں نہ آیا تو وہ گدھا ہے. غصہ دلایا گیا اور غصے میں نہ آیا تو وہ گدھا ہے. یعنی ایسا معاملہ کہ جو واقعی بندے کو غصہ دلاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اب نعوذ باللہ من ذالک اس کے سامنے ہی ایسا گناہ کیا جا رہا ہے، اس کے اہل و عیال کے ساتھ نعوذ باللہ کو غلط کام کیا جا رہا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا، وہ ہنس رہا ہے جیسے آج کل کے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گدھے ہیں اس طرح کے بارے میں کہ ان کو اس چیز پر غصہ نہیں آتا، اس چیز پر غیرت نہیں آتی. دینی معاملات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو درگزر ہے وہ بے مثال ہے. صحیح. کہ کس نے کس طرح آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا. کفار مکہ نے کیسے کیسے مظالم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برتے، کیا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیف پہنچائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے اوپر غلبہ پایا تو تمام کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تو پر کوئی ملامت تک نہیں ہے. لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی شخص جلال والا نہیں تھا جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے تھے. یعنی کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کر رہا ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ جلال فرمانے والے تھے. تو اس لیے بعض اوقات تو یہ ایمان کا حصہ بنتا ہے، کیونکہ غصہ ہی وہ چیز ہے کہ جو غیرت بندے کے اندر پیدا کرتا ہے. تو وہ غصہ کے جو مضموم ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ ہے کہ جو خلاف شریعت ہو، ایسے معاملات کی وجہ سے ہو کہ جو شریعت مطہرہ جہاں چاہتی ہے کہ نرمی بڑھتی جائے. مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی تو میرے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ میں اس کی بات کو برداشت کروں، اپنے غصے کو دبا لوں. کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آتی ہے، کیفیت تو پیدا ہوگی. ظاہر سی بات ہے، میرا گلا کسی نے دبایا، مجھے تھپڑ کسی نے مارا، میرے بارے میں کوئی غلط بات کی، تو میری طبیعت کے اندر ایک ہجان تو پیدا ہوگا نا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھوں اور اس کو معاف کر دوں. ٹھیک ہے. لیکن اب وہ کوئی خلاف شرع ایسا کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر تو مجھے غصہ آنا چاہیے. وہ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے وہ کسی شخصیت کے بارے میں غلط بات کر دیتا ہے، تو اب میں خاموشی سے بیٹھے اس کو دیکھتا رہوں تو یہ میرے لیے درست نہیں ہے، بلکہ مجھے وہاں پہ غصے کا اظہار کر کے جس چیز کا شریعت مطہرہ مجھے حکم دیتی ہے اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز غیرت کا تقاضا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیرت ایمان کا حصہ ہے. غیرت ایمان کا حصہ ہے، اور یہ غیرت اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے جبکہ بندے کے اندر ایسی کیفیت ہو. تو بہرحال یہ جملہ علی الاطلاق کہنا کہ غصہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی غصہ تو ویسے ہی آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے. اب رہا یہ کہ اس کا جو اظہار ہے اس کی صورتیں مختلف ہیں. بعض صورتوں میں وہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اور بعض صورتوں میں اس کا اظہار یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے، ہونا ضروری ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر وہاں جو ہے وہ اظہار نہ کرنا یہ ناپسندیدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ صورتیں کون سی ہیں؟ کچھ تو آپ نے ارشاد فرما دی ہیں، اگر صراحت کے ساتھ مزید بتا دیں. جیسے مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک اس کی بیٹی جو ہے یہ کسی غیر مرد کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر غیرت کھائے، غصہ کھائے. ٹھیک ہے. اور اس کو اس سے دور کرے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کی یہاں پہ غیرت نہیں ابھرتی اور اس کے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، ہجان والی کیفیت، تو پھر اس صورت میں یہ ناپسندیدہ ہے کہ یہ اس کا اظہار نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہ بیٹا چوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے اوپر غصہ ہی نہیں کرتا، وہ ایسے ہی ہنستا رہتا ہے، تو یہ بے غیرتی کی نشانی ہے. اس کو حدیث پاک میں دیوس بھی قرار دیا گیا کہ ایسا شخص دیوس ہے کہ جو اپنے محارم کے اوپر غیرت نہ کھائے. یعنی اس کو تو اس کی ہی کہا گیا کہ وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے ایسا خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھنا اور اس پر غصہ نہ کھانا یہ مذموم ہے. اور جہاں ایسی بات ہو کہ بندے کو کیفیت طاری ہوئی اور وہ اس پر وہ کام کر رہا ہے کہ جو خلاف شرع ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. کسی نے آپ کو غصہ دلایا، آپ نے گالی بکی، یہ ناپسندیدہ ہے. کسی نے آپ کے اوپر ظلم کیا، آپ نے اس سے بڑھ کر اس کے اوپر ظلم کیا، یہ ناپسندیدہ ہے. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں. تو اب یہ جو صورتیں آپ نے غصے کے اظہار کی یعنی لازم والی صورتیں بیان کی، تو کیا وہاں گالی بک سکتے ہیں؟ نہیں، گالی تو بک ہی نہیں سکتے. بعض صورتیں تو آپ نے کہا غصہ وہاں اظہار ہی نہیں کرنا ہے، لیکن بعض صورتوں میں کہا کہ اظہار کرنا ہے. تو کیا اب کھلا اظہار کرنا ہے، جو مرضی کرے، گالی بکے، مارے اس کو، کیا کریں؟ خلاف شرع ہوگی نا. اصل میں دیکھیں گالی تو بکنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کسی بھی صورت. تو انشاءاللہ اس کا تو پورا ٹاپک ہمارا آئے گا کہ گالی بھی گناہ کبیرہ ہے. گالی جو فحش گالی ہے یہ تو بکنے کی اجازت ہی نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر کہ ولا فاحشن ولا متفاحشن، نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلف کے ساتھ کوئی ایسی فحش بات کرتے تھے، نہ بلا تکلف.
آپ ایسی بات ہی نہیں کرتے تھے، آپ کی زبان ستھری تھی آپ علیہ السلام کی، تو اس لیے گالی کی تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی نہیں. میں نے صرف ایک مثال آپ کو دی. اب وہ سامنے والا آپ کو اگر اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس پر آپ طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں. کہ تھپڑ ایک مارا ہے، قدرت ہے تو بندے کو اس بات کا اختیار ہے کہ ایک تھپڑ وہ مار کے اپنا بدلہ پورا کر سکتا ہے. اولا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اظہار کرتا ہے اس کا اور اتنا ہی بدلہ لیتا ہے کہ جتنا اس کے اوپر ظلم ہوا ہے تو پھر اس بات کی اس کو اجازت ہوگی. لیکن ایسا کام کرنا ہے کہ جس کی شریعت اجازت ہی نہیں دیتی اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کی تھوڑی اجازت ہوگی. جیسے گالی کی مثال ہو گئی، اب سامنے والا گالی بکتا ہے، اس کو بہن کی اس نے اٹھا کے اس کو بھی گالی بک دی، ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی اس کی اجازت ہوگی. کہ بیٹے کی مثال آپ نے دی ہے، بیٹا خلاف مزاج کام کر رہا ہے اور واقعتاً غصہ آنا بھی چاہیے اس کے اوپر، تربیت کا تقاضا ہے، تو کیا کریں؟ یعنی اس کو مارے، اس کو پیٹے، اس کو گالی دے، اس کو کیسے سمجھائے؟ یعنی غصے کا اظہار کرنے کا کوئی تو ہوگا نا بھائی. جی اب دیکھیں یہ تو فطری چیز ہوتی ہے، خود بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اصل بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان احکام شرعیہ کو سیکھے کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. اب بچہ جو ہے وہ چوری کر رہا ہے تو اب باپ کو اختیار ہے کہ اس کو مار سکتا ہے، جو شریعت مطہرہ نے اس کو جتنی اجازت دی ہے اور صورتحال دیکھ کر اس کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ان چیزوں کو آج کل مذموم نہیں سمجھا. چوری کو تو مذموم سمجھا جائے گا کہ ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹے کے اوپر چوری کا نام لگے گا تو اس صورت میں بدنامی ہوگی ہماری. لیکن یہ جو میں نے پچھلی مثال دی، بیٹی کا نام محرم کے ساتھ گھومنا پھرنا، اس طرح کے معاملات کرنا، یا بچے اس کے سامنے فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو اس طرح کے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ جس سے ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے، غصے کا اظہار ہی نہیں کر رہا. بچے نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، یا بچے جو وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس پر اس کو غصہ نہیں آ رہا، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. تو اس صورت میں وہ ان کو روکنے کی کوشش کرے. جو اس کا اختیار ہے اس پر وہ سزا بھی دے سکتا ہے. شریعت مطہرہ نے باپ کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ ایک شریعت کے دائرے کے اندر. وہ اس طرح نہیں مارے گا جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے یا لکڑیوں سے مارنا شروع کر دے، لیکن وہ اس کی تربیت کا اہتمام کرے گا، اس بات کو اہمیت دے گا تو ہی بچے کی تربیت ہوگی. ورنہ اگر وہ ابتدا سے ہی بچے کو ایسا کھلا چھوڑتا رہے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتا چلا جائے گا اور پھر بچہ برائیوں کے اندر پڑتا چلا جائے گا. تو ایسے مقام پر غیرت کھانا، ایسے مقام پر غصہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. اسی کے ذریعے جو ہے وہ یہی چیز ہے کہ جو ایمان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ ایمان کا حصہ ہی نہیں لیتا. حضرت آپ بھی استاد ہیں، پڑھاتے ہیں اور پڑھے بھی ہیں اسکولوں میں، مدرسے کے اندر، ہر جگہ. تو اب استاد بھی جو نا اس کو بھی غصہ آتا ہے، طالب علم نے پڑھ کر نہیں آیا، اس نے سبق یاد نہیں کیا یا وہ دلچسپی نہیں لے رہا، بہت ساری صورتیں ہو جاتی ہیں کہ استاد غصہ آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اب یہ استاد کو کہاں تک اجازت ہے غصہ کا اظہار کرنے کی؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ اگر یہ بالکل ٹھنڈا رہے گا، جو سمجھ آتی ہے تو یہ کام نہیں چلنے والا، کیا کرے؟ دیکھیں اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز تو تربیت کرنے کا انداز آنا چاہیے کہ جو ظاہر سی بات ہے ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے پوری، کس طریقے سے آپ نے پڑھانا ہے. جہاں تک رہا غصہ ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بات کی کہ غصہ آنا ایک الگ چیز ہے، وہ آتا ہے. ٹھیک ہے، استاد کے سامنے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے استاد کو لگتا ہے کہ ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے، یہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے، استاد پڑھا رہی ہے اپنے موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ظاہر سی بات ہے کہ استاد کو غصہ دلائے گی. لیکن یہاں پر چند چیزوں کی جو استاد کو کیئر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اپنے غصے کو اس نے کنٹرول کرنا ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ کو پہلے سے ہی ایسے معاملات کرنے چاہیے، ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ آپ کے درجے کے اندر اس طرح کا معاملہ، کلاس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہی نہ. دوسری بات یہ کہ غصہ آ گیا تو اب غصے کے جو طریقہ کار ہے، اصل مقصد کیا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. غصہ آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ طلباء غلط راہ کے اوپر جا رہے ہیں. اب ان طالب علموں کی ہم نے اصلاح کرنی ہے تو صحیح کرنا ہے ان کو. تو اس لیے ان کو جو سزا دی جائے گی، ان کو جو تعزیر کی جائے گی، وہ شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر کی جائے گی. علماء نے سب سے پہلی بات تعزیر کے حوالے سے، سزا کے حوالے سے یہی بات لکھی کہ اس میں نیت اصلاح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اگر استاد طالب علم کو سزا دیتا ہے جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ سزا دے رہا ہے تو اس میں نیت ہونی چاہیے اصلاح کی. اب استاد کو غصہ آتا ہے،
وہ تو بعض اوقات استاد بکروں کی طرح بھینسوں کی طرح ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی چاہے اسکول ہو چاہے مدارس ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی مدارس کو چونکہ آج کل کا دور ہمارا جس طرح کا ہے تو اس میں زیادہ نومینیٹ کیا جاتا ہے، ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، اسکولوں کے اندر بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے، سب کے سامنے یہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن چونکہ دین مظلوم ہے آج کل تو اس طرح کے معاملات ہائی لائٹ نہیں کیے جاتے ہیں۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کو مارتے ہیں بری طریقے سے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو اس کو مارا ہے آپ نے اس کو اصلاح کے لیے نہیں مارا، ٹھیک ہے، آپ نے مارا اپنا غصہ اتارنے کے لیے، اور یہ چیز سب سے پہلی شرط مفقود ہو جاتی ہے کہ مارنے کی بالفرض جو اجازت دی بھی ہے شریعت مطہرہ نے تو وہ دی ہے بغرض اصلاح، ٹھیک ہے، کہ آپ نے وہاں پر اصلاح کی نیت کرنی ہے۔ بچہ جو ہے وہ اہل تعزیر ان افراد میں سے نہیں ہے کہ جن کو تعزیر کی جاتی ہے، جن کو سزا دی جاتی ہے، وہ تو بلوغت کے بعد ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ دے رہے ہیں فقط آپ کا مقصد اس کی اصلاح کرنا ہے، اور آپ نے تو اپنا غصہ اتارا ہے اس کے اوپر، تو غصہ اتارا ہے تو قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد شریعت مطہرہ نے یہاں پر حد مقرر کی ہے کہ استاد بچے کو کیسی سزا دے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو بہرحال دعوت اسلامی کی جو مدارس المدینہ ہے یا جامعات المدینہ ہے، سختی کے ساتھ پابندی ہے کہ آپ نے بچے کو مارنا نہیں ہے۔ دوسرے طریقے ہیں سمجھانے کے، بہت سارے معاملات ہیں کہ انتظامیہ کے ذریعے والدین کو بلا کر ان میں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مارنے کی ہمارے یہاں پابندی، ہم لوگ مارنے کی اجازت نہیں دیتے، سختی کی جاتی ہے اس حوالے سے۔ تو اب بہرحال اگر استاد کو مارنے کی اجازت ہوتی بھی ہے تو اس صورت میں اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے سے مارے گا، ٹھیک ہے، وہ پائپ سے مارے گا، ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اس نے مارنا ہاتھ سے ہی ہے۔ صحیح، اور ہاتھ سے مارتے ہوئے بھی شریعت مطہرہ نے اس بات کی سختی کے ساتھ ممانعت کی کہ چہرے اور سر پہ نہیں مارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری کسی سے لڑائی ہو بھی جائے تم اپنے بھائی سے قتال کرو تو چہرے پر مارنے سے بچو، یعنی پہلی بات ہے کہ لڑائی کرنی نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے تو چہرے پر نہیں اگر برداشت سے باہر ہو جائے معاملہ تو پھر بھی سامنے والا لڑ رہا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، بندہ اس سے لڑا تو اس صورت میں اس کے چہرے پر نہیں مارے گا، اور اسی طرح سر پر نہیں مارے گا۔ چھوٹے بچوں کو مارتی ہیں مائیں، مارتی ہیں، تھپڑ دو سے ٹھوک دیتی ہیں، یہ چیز ناجائز ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ بچے کو بھی حساب دینا پڑے گا، اپنا بچہ ہے اس کی بالکل تربیت حساب دینا، بچہ اس لیے تھوڑی آپ کا بچہ ہے کہ آپ اس کا گلا گھونٹ دیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ایسا ماریں کہ وہ جا کے دیوار سے جا کے ٹکرائے یا دور جا کے گر جائے، ان چیزوں کی شریعت مطہرہ تھوڑی اجازت دیتی ہے۔ آپ نے اس کو اگر سزا دینی بھی ہے تو اصل بات یہ ہوتی ہے جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی نا کہ ہمارے یہاں ہو ایسا جاتا ہے ایجوکیشن کہ وہ ابتدا سے ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے۔ بچے کو جب اس نے شرارت کی 3 تھپڑ ٹھوک دیے اس کو، اب آپ اس کو مارتے رہیں، اس کو اثر ہی نہیں پڑتا۔ اگر ابتدا سے ہی آپ اس کے اوپر روب ایسا رکھتے نا تو اس کو مارنے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ اب اگر بالفرض اس کو مارا بھی گیا تو اس میں شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ نہ تو سر پہ مارنا ہے نہ ہی اپنے منہ پہ مارنا ہے۔ خدا نہ خواستہ منہ پہ مارتے ہوئے آنکھ پہ ہاتھ لگ گیا تو اس کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ یہ ذلت بھی بہت محسوس ہوتی ہے چہرے پہ، مذاق میں بھی اگر کسی کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا جائے تو ذلت ہے اس کے لیے، بچہ بھی اس کو محسوس کرتا ہے۔ بالکل۔ پھر اسی طرح شریعت مطہرہ نے یہ کہا کہ ایک ہی جگہ پر نہ ماریں، 3 سے زیادہ مارنے سے منع کیا گیا کہ اس سے زیادہ بھی نہیں مار سکتے، 3 ضربے، 3 ضربے، اور ایک ہی جگہ نہیں مارے، کیونکہ ایک ہی جگہ بندے کو اگر تھپڑ 3 جگہ مارتا رہے گا تو اس صورت میں اس کے لیے تکلیف زیادہ ہوگی، اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جو مارنے کا جن کا ذہن ہوتا ہے ان کی طرف سے میں سوال کر رہا ہوں، میں نے وہی عرض کی، دیکھیں مسئلہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اصل چیز ہے اصلاح، ٹھیک ہے، یہ مجرم نہیں ہے، صحیح صحیح، بچہ مجرم نہیں ہے کہ جس کو آپ نے جرم کی سزا دینی ہو۔ ٹھیک ہے، وہ جو مارا جاتا ہے نا وہ مجرموں کو مارا جاتا ہے، جو پولیس سزا دیتی ہے، جو ادارے سزا دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے بھی احکام الگ ہیں، اس کے ضابطے الگ ہیں، وہاں ظاہر سی بات ہے الگ چیز ہے۔ یہ جو بچے کو مارا جا رہا ہے نا، بچے کو مارنا اس کی جرم کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچے کو ہم نے اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح اس طرح نہیں ہوتی کہ اس کو جانوروں کی طرح مارا جائے گا۔ بچے کی اصلاح کرنے کے انداز ہوتے ہیں، اس کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب چونکہ نسلاً بعد نسلن، یعنی ایک کے بعد ایک چونکہ سلسلہ یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، سکھایا ہی نہیں جاتا، یہی سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ مار کے بغیر پڑھایا ہی نہیں جا سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح، آپ اگر ابتدا سے ہی بچے کو اس انداز میں لے کے چلیں گے کہ اس کو پیار و محبت کے ساتھ آپ پڑھا سکے تو پڑھائیں گے۔ معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انداز کو آپ دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ بچے کیا ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اگر زمانہ جاہلیت والے معاملات دیکھیں آپ تو صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن اگر اسلام لانے سے پہلے والے کے معاملات دیکھیں تو کیسے معاملات تھے،
یعنی کس قدر ان کی طبیعتوں کے اندر جو ہے وہ سختیاں موجود تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جلال ہر جگہ مشہور ہے اور لوگ ڈرتے تھے آپ کے روب دبدبے کی وجہ سے، آپ خلیفہ بنے تو لوگوں کو ڈر ہی تھا سب سے بڑا، لیکن جب گزرتے راستے سے اور کسی کے پاؤں پر پاؤں پڑ جاتا ہے، نابینا کے پاؤں پہ پاؤں پڑ گیا، اس نے کہا کہ اندھے ہو کیا؟ تو آپ نے اب ہمیں بول دے کوئی اندھا ہے، اس کو نہ بھی ہو تو اس کو اندھا کر دیں ہم، صحیح بات۔ تو اب یہ اس نے بولا کہ آپ اندھے ہو، حالانکہ وہ خود اندھا تھا، خود اندھا تھا، معلوم نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا، اور غلطی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں لگ گیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی اندھا نہیں ہوں، غلطی سے پاؤں لگ گیا۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر، وہی محبت دی حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا پیار دیا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے کے حضرت عمر اور اس زمانے کے حضرت عمر سے فرق کیا ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ لہذا اگر ہم ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے کہ ابتدا سے ہی ہم ایک اچھے انداز میں تربیت کرنے کی کوشش کریں تو پھر یہ نتائج نہیں آئیں گے۔ سختی بھی ضروری ہوتی ہے، بغیر سختی کے نہیں چلتا، لیکن سختی کے جو اصول شریعت مطہرہ دیتی ہے اسی کے تحت آپ چلیں گے۔ آپ تھپڑ مار دیں زور سے تو اب یہ ایک تو اصلاح کا طریقہ کار نہیں ہے، پھر اس کے نتائج بہت خراب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات پین اٹھا کے یوں پھینک دیتے ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں، مسائل یعنی ہمارے دارالفتا کے اندر آتے ہیں اس طرح کے مسئلے کہ وہ اٹھا کے پین پھینک دیا یوں، اب ایک کو پین پھینکا یہاں جا کے لگ گیا، اب یہاں لگ گیا، اب اس کا آنکھ چھوٹ گئی، یہاں پر تھوڑا اوپر لگ جاتا، تھوڑا سا اوپر لگ جاتا تو اس کی آنکھ جو ہے وہ پھوٹ جانی تھی۔ تھپڑ گھما کے دیا، بچے نے یوں منہ کیا کہ اس کے کان پہ لگا اور اس کے کان سے جو وہ خون جاری ہو گیا، اس کے منہ پہ مارنے لگے، اس کی ناک پہ زور سے لگ گیا، اس کے خون جاری ہو گیا۔ اب اس طرح یہ معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے ان چیزوں سے روکا ہوا ہے کہ چہرے کی طرف تو مارنا ہی نہیں، اور مار کی ایک حد مقرر کی ہے کہ اسی کے اندر مارنا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کا انداز یہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بچے کا حکم ہے، یہ جس میں بیوی ہے اس کے اوپر کھلی اجازت ہے، غصہ چڑھ جائے تو جتنا مرضی ماریں، تاروں سے ماریں، ڈنڈوں سے ماریں، یا اس میں بھی شریعت نے احکام بیان کیے ہیں۔ اور پھر اسی طرح حضور ایک اور جو مظلوم طبقہ ہے، بیوی بچہ تو چلے اپنی ولایت میں ہے اور سارا کچھ، جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، غریب مزدور ہوتے ہیں، اور بعض دیکھا گیا کہ جو نا بہت ظالم ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی غصہ چڑھتا ہے تو مار دیتے ہیں، حالانکہ پیسے دیتے ہیں، کام غلط ہوا تو اس کا نقصان لیا جا سکتا ہے۔ تو ان کی بھی کچھ اصلاح فرمائیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، بیوی کو جہاں تک مارنے کی بات ہے تو اولاً تو بیوی کو ہر بات پہ تو مارا ہی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے مخصوص چیزیں لکھی ہیں کہ وہ حیض و نفاس سے غسل نہیں کرتی، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ غیر مردوں کے سامنے جا رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں پہلے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَعِذُوهُنَّ، ٹھیک ہے، ان کو نصیحت کرو، پیار و محبت کے ساتھ سمجھاؤ، ٹھیک ہے۔ نہیں مانتی وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب ان کے بستر الگ کر دو، نہیں مارتی وَضْرِبُوهُنَّ، اب ان کو مارنے کی اجازت دی، لیکن حدیث پاک میں یہاں پر ضرب کی جو ہے یعنی مارنے کی ایک حد مقرر کی کہ غیر مبرح، یعنی ایسا ماریں گے کہ جس سے نشانات نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ بھینسوں کی طرح مارنا ان کو، تو یہ تو شریعت مطہرہ اجازت دیتی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ حدیث پاک جو ہمارا موضوع ہے غصے کے حوالے سے، ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ذکر کیا ہے کہ جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ اسی طرح فرمایا، اے ابن آدم تو مجھے اپنے غصے کے وقت یاد رکھ، میں تجھے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ تجھے ہلاک نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ غصے کے وقت بندہ یہ تصور کرے کہ جس طرح مجھے سامنے والے پر قدرت ہے، اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر قدرت حاصل ہے۔ تو آج تو بیوی ہماری محکوم ہے، جہاں پر ہے اس طرح کا معاملہ کہ بیویوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تو آج تو بیوی آپ کی محکوم بنی ہوئی ہے، لیکن کل بروز قیامت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ ہو گئی تو آپ کو جتنی بیوی کے اوپر قدرت حاصل ہے، آج آپ اس کو لات مار سکتے ہیں، آج آپ اس کو گھوسا مار سکتے ہیں، آج آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں، آج آپ اس کو ڈنڈا مار سکتے ہیں، آپ کو قدرت حاصل ہے نا، لیکن کل بروز قیامت اگر یہی بات آپ کی پکڑ کا سبب بن گئی تو یہاں پہ لکڑی کا ڈنڈا مارا ہے، کل بروز قیامت فرشتوں کے ذریعے آپ کو مارا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بہادر وہ نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے
کہ جو پتھر اٹھا کے کسی اور جگہ پہ لے جائے. بہادر وہ نہیں جو پہلوان کو پچھاڑ دے, بہادر وہ ہے کہ جو اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے, ٹھیک ہے نا, اپنے نفس کو پچھاڑے. تو یہ تھوڑی سامنے عورت موجود ہے, آپ نے عورت کے تھپڑ مار دیا یا آپ نے اس کو لات مار دی, آپ نے اس کو گھوسا مار دیا اور وہ بیچاری رونے لگ گئی اور آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی, تو آپ نے کیا بہادری کی؟ اگر آپ کا سوا سیر آ جائے آپ کے اوپر کا, پہلوان آ جائے, ایسا آ جائے, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا, الگ پتہ چل جائے گا. یا لڑکی کا بھائی ہو ایسا سر پھرا ہو, دماغ خراب ہو, آپ سے بڑھ کر ہو, پیچھے کوئی نہیں ہے, اور یہ تو بات وہی ہوئی نا. تو آپ بہادر نہ ہوئے, آپ بزدل ہوئے, اور آپ وہ شخص ہوئے کہ جو کمینے پن کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے, یعنی جس کے اندر ذرا سا مادہ وہ نہیں ہے کہ سامنے والے کی رعایت کر سکے. تو عورت پر اس طرح کا ظلم کرنا یہ کہاں کی بہادری سمجھا جاتا ہے کہ یہ شوہر کا حق ہے. یہ جہالت ہے, یہ غیر مسلموں سے لیا ہوا ہے, یعنی یہ ان لوگوں سے لیا ہوا ہے کہ جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. ہمیں ان مقامات کا نام نہیں لیتا کہ جہاں اس طرح کے, جہاں سے یہ سوچیں ہمارے پاس آئی ہیں کہ عورتوں کو اس وقت کھانا کھلانا کہ جب وہ اپنا کھانا کھا چکے. یعنی آج بھی ایسے غیر مسلم گھرانے موجود ہیں کہ جہاں پہ عورت جو ہے وہ اپنے مردوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی, وہ بچا ہوا کھانا کھائے گی. یہ حالات ہوتے ہیں نا, یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہی ہوتا تھا. اسلام نے ان چیزوں کو مٹایا ہے, عورتوں کو حقوق دیے ہیں کہ وہ ان کے حقوق ہیں, اس کا لحاظ کیا جائے گا. قرآن پاک میں واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے حقوق ہیں, یعنی مردوں کے اوپر عورتوں کے وہی حقوق ہیں جو عورتوں کے مردوں کے اوپر حقوق ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اگرچہ کہ مردوں کا درجہ ان سے بڑھ کر ہے, ایک درجہ ان سے بڑھ کر ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں نا کہ ان کے حقوق ہی نہ ہو, عورتوں کے حقوق زیادہ ہیں. کچھ شرائط عورتوں کے لیے شریعت نے رکھی ہیں بالکل, لیکن انسانی اعتبار سے اس کے حقوق ظاہر سی بات ہے. دیکھیں مسئلہ یہ مرد طاقتور ہے, ٹھیک ہے, مرد زور آور ہے, تو مرد زیادہ اس بات کا متحمل ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کرے گا. عورت کمزور ہے, وہ مرد کے حقوق پورے ادا نہ کر سکے, یہ ایک فطری بات ہے. اس کو حکم یہی ہے کہ اس نے ادا کرنے ہیں. بہت زیادہ احکام مردوں کے حوالے سے عورتوں کے اوپر لازم ہیں, حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, کیونکہ اس کے شوہر کے حقوق اتنے زیادہ ہیں عورت کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ اس پر ظلم کی اجازت مل جائے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو مارا پیٹا جائے, اس کو گھر سے باہر نکالا جائے, اس کی بےزتی کی جائے. اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے, اس کو ہم نے سمجھانا ہے. اگر اس کے اندر غلط باتیں ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. غلطیاں مرد بھی کرتے ہیں, ظاہر سی باتیں زیادہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کے مقابلے میں زیادہ کرتے ہیں. عورت نادان ہوتی ہے, عمومی طور پر کمزور ہوتی ہے. شریعت مطہرہ نے مرد کو مرد بنایا ہے. وہ کیوں اتنے اختیارات دیے ہیں مرد کو؟ وہ اسی لیے دیے ہیں کہ مرد عورت کے مقابلے میں بردبار متحمل ہوتا ہے, صحیح, سمجھدار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو اسی لیے سارے کے سارے حقوق دیے گئے. عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا. صحیح, کیوں نہیں دیا گیا؟ اسی لیے نہیں دیا گیا کہ عورت جو ہے وہ کبھی بھی کچھ کر سکتی ہے. مرد کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بیٹوں کے اوپر, بیٹیوں کے اوپر مرد باپ کے حقوق کیوں زیادہ ہیں؟ فیصلے کا حق باپ کو کیوں دیا گیا؟ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ سمجھدار ہوتا ہے, اس لیے اس چیز کا حقوق. حالانکہ لڑکے کے معاملے میں ایسا نہیں ہے, تربیت ماں زیادہ کرتی ہے, ٹھیک ہے, سمجھاتے کھلاتی پلاتی ماں زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود شادی کا فیصلہ کرنا ہے, اس کے کاروبار کا فیصلہ کرنا ہے, دیگر معاملات کا فیصلہ کرنا ہے, یہ باپ کو اختیار دیا گیا. اس لیے دیا گیا کہ مرد سمجھدار ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں معاشرے کے اندر اس کا الٹ چل رہا ہے کہ ان چیزوں کا حق دے دیا گیا تو اس کو اپنی جو ہے وہ دادا گیری سمجھتے ہیں اور اپنا ایسا حق سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو چاہیں کر لیں. تو بہرحال بیوی پر اس طرح ظلم کرنے کی ملازم اجازت نہیں ہے. کوئی اجازت ملازم کو مارنا یا جہاں تک رہا ملازم کا معاملہ, تو دیکھیں جو ملازم ہے اور ایک غلام ہے, ٹھیک ہے, غلام ایک الگ چیز ہوا کرتی تھی. اب وہ اس کا غلام تو یوں کہہ لیں کہ جو کماتا تھا وہ بھی مرد آقا کا ہوتا تھا, مالک کا ہوتا تھا, وہ ہی سرتا پا مالک کے لیے ہے. لیکن وہ صورت اب ہے نہیں, وہ تو نہیں ہے, لیکن میں اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ظلم سے منع کیا گیا. حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا اٹھایا ہوا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوئے ان کے اوپر کہ اس طرح غلاموں کے اوپر ظلم کرنا. آپ دیکھیں شریعت مطہرہ نے کتنے غلاموں کے حوالے سے حقوق بیان کیے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیسا حلہ خود پہنتے تھے ویسا حلہ یعنی لباس اپنے غلام کو پہنایا کرتے تھے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کو تعلیم تھی. جیسا کھانا خود کھاتے تھے ویسے اپنے غلام کو کھلایا کرتے تھے. حالانکہ غلام کیا ہے؟ جس کو چاہیں بیچ دیں جا کر, اختیار دیا ہوا شریعت مطہرہ کو, لیکن اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں. تو ملازم ایک الگ چیز ہے. صحیح, ملازم آپ کا غلام نہیں ہے.
کل کو یہی ملازم ترقی کرتا ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیٹ بن جائے. صحیح. ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ کا وہ غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ملازم کے حقوق الگ ہیں. ملازم غلام نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر آپ کو ایسی ملکیت حاصل ہو کہ جو غلام کے اوپر ہوتی ہے. حالانکہ غلام پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب ملازم مجبور ہوتا ہے. صحیح. وہ اس لیے آپ کی بےزتی برداشت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی تنخواہ کا محتاج ہے. وہ اس لیے برداشت کر رہا ہے. کل کو اگر آپ کی تنخواہ کا محتاج نہ ہو, آپ کو بتا دے گا کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اگر آپ کو قدرت نے اس بات کا موقع دیا ہے کہ آپ کسی کے اوپر اختیار رکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ظلم کریں. آپ کتاب پڑھیں جیسی کرنی ویسی بھرنی, جو المدینۃ العلمیہ سے شائع ہوئی ہے, ایک دفعہ اس کو پڑھ کے دیکھیں. اس کے اندر کیسی واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بعض حالات کیسے پلٹا کھاتے ہیں. قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ تو دن ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. اولاً تو اس پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں, اس کی عزت خراب کرنے کی اجازت نہیں. آپ کا اگر نقصان ہوا بھی ہے, آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں, تو جو شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے اس کے مطابق آپ معاملات کریں. اس طرح بےزتی کرنا اور اس کو مارنا پیٹنا اس کی اجازت نہیں ہے. جزاک اللہ. اور میٹھے میٹھے اسلامی بالخصوص جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا, الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت متعدد تعلیمی ادارے چلتے ہیں. دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم ہے جہاں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. مدرسۃ المدینہ جہاں پر حفظ و ناظرہ کی تعلیمات دی جاتی ہیں. جامعات المدینہ ہے جہاں پر عالم کورس درس نظامی کرایا جاتا ہے. انشاءاللہ ان قریب دارالمدینہ یونیورسٹی اور کالج بھی انشاءاللہ معرض وجود میں آ جائیں گے. تو کسی بھی ادارے کے اندر جو ہے مارنے کی اجازت نہیں, بالکل اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے. طلبہ کو دوسرے انداز سے سمجھانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. مارنے کی کسی بھی ادارے کے اندر اجازت نہیں ہے. کچھ کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کال سنائیے. میں نماز تو انشاءاللہ پڑھتا ہوں, لیکن کبھی کبھار میرے سے شہر سے میں دور جمعہ رہ جاتا نہیں. اس میں اگر 3 جمعے لگاتار شہر نہ جا سکتے جمعہ پڑھنے کے لیے, تو نماز ویسے میں پڑھتا ہوں, اس میں کوئی حدیث ہے یا نہیں ہے؟ جی انشاءاللہ کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے, تو رمضان المبارک کے دن اور رات ہمیں کس طرح گزارنے چاہیے؟ جی ایک اور کال سنائیے. حضور نماز پڑھتے ہیں لیکن لگ رہا ہے کہ یہ گاؤں میں رہتے ہیں اور شہر جانا پڑتا ہے ان کو, شہر جانا پڑتا ہے ان کو نماز جمعے کے لیے. تو کہتے ہیں کبھی کبھار نہیں جا پاتا, تو کہتے ہیں 3 جمعے بعد دفعہ رہ جاتے ہیں, تو کوئی حکم لگے گا ان پہ؟ اب دیکھیں یہ تو گاؤں میں اگر رہتے ہیں, تو اگر گاؤں ایسا ہے کہ جہاں پر جمعہ منعقد ہو ہی نہیں سکتا تو معاملہ ہی الگ ہے. اور گاؤں اگر شہر کی تعریف پر صادق نہیں آتی تو ویسی وہاں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا. تو اگر واقعی ایسا ہے کہ یہ گاؤں میں رہ رہے ہیں اس وجہ سے جمعہ نہیں پڑھتے تو ٹھیک ہے, اس پر تو کوئی حرج نہیں, زور کی نماز ادا کریں گے. شہر میں شہر میں رہتے ہیں اور یہ اپنی تکلیف بتا رہے تھے. تو واقعی ایسے معذور شرعی ہیں کہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے, جس کی بنیاد پر شریعت مطہرہ نے ان کو اجازت دی کہ یہ چھوڑ سکتے ہیں. ایسے مریض ہیں تو وہ جو وعیدیں آئی ہیں کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جائے گی, وہ غافلین میں سے لکھ دیا جائے گا, تو یہ تمام کے تمام معاملات اس صورت میں ہیں جبکہ یہ بلا عذر شرعی ہو. اگر عذر شرعی ہے جیسے یہ مریض ہیں تو پھر اس صورت میں ان کے اوپر وہ وعید نہیں. ٹھیک ہے. حضور رمضان شریف کی آمد ہے, انشاءاللہ ان قریب رمضان شریف آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف سے فیضیاب فرمائے. دن اور رات کیسے گزارے, اس کے حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد. دیکھیں رمضان کے دن اور رات دونوں ہی بابرکت ہیں, دونوں کے فضائل احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں. خصوصاً رمضان کی جو راتیں ہیں ان کی فضیلت دن کے مقابلے میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر, فجر کی قسم یعنی صبح کی قسم, صبح کا جو وقت ہوتا ہے اس کی قسم, اور 10 راتوں کی قسم. ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں ہیں, اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول کے مطابق یہاں پہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب ماہ ذی الحج شروع ہوتا ہے حج کا مہینہ, تو وہ 10 جو راتیں ہیں وہ یہاں پر مراد ہیں. اور ایک قول کے مطابق یہاں پر محرم کی 10 راتیں مراد ہیں. صحیح. اور ایک قول جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, آپ نے بھی اور بھی مختلف قول ہیں آپ سے, ایک قول یہ کہ اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں. ٹھیک ہے.
تو رمضان کے دن میں روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، روزے کے فضائل اپنے مقام پر آئے ہیں۔ رمضان کی راتوں کے اندر قیام کیا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سبحان اللہ، یعنی جو رمضان کے اندر اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو دن میں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی جو فضیلت ہوتی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی اس کے فضائل بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہر، یعنی حدیث پاک کے اندر، کہ ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 1 سے 10 گنا، پھر 10 سے 700 گنا تک جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس سے بڑھانا چاہے، لیکن روزہ کہ اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک حدیث کے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے کر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیراب کرے گا، یعنی جو گرمیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پیاس برداشت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اس سے۔ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ ہماری ذات کی طرف لوٹتا ہے، بدنی اعتبار سے بھی لوٹتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی لوٹتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے کہ میں نے بندے کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ روزہ رکھے، میرے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے، تو نتیجہ بھوکا پیاسا بندہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت وہ محشر کا میدان کہ جس میں آج کی گرمی کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ گرمی ہوگی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو سیراب فرمائے گا۔ تو دن میں روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام کر کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے۔ بات ہی کر رہا تھا کہ جو ولیالٍ عشر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، تو یہاں علماء نے ایک بحث یہ کی ہے کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس کے جو دن ہے 10 دن ابتدائی دن، اس کی فضیلت زیادہ ہے، یہ رمضان کے دنوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ تو مختلف علماء کے اقوال ہیں، بعض علماء نے کہا کہ نہیں جی وہ 10 دن افضل ہیں، بعض نے کہا کہ یہ 10 دن افضل ہے۔ فیصلہ یہ کیا گیا، جو علماء نے اس میں تطبیق دی وہ یہ دی کہ جو دن ہے، دن کا جو ٹائم ہوتا ہے مغرب تک کا، یہ ذی الحجہ کے افضل ہے رمضان کے دنوں کے مقابلے میں، لیکن جو راتیں ہیں وہ رمضان المبارک کی راتیں افضل ہیں، صحیح، کیونکہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتوں کے اندر شب قدر ہوا کرتی، ٹھیک ہے، تو رمضان کی جو راتیں ہیں یہ دن کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر ان جنت کے دروازوں جو کھولے جاتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے، اور جہنم کے دروازے جو بند کیے جاتے ہیں وہ کھولے نہیں جاتے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک منادی پکارتا ہے رات میں کہ ہے کوئی خیر طلب کرنے والا تو متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہے، اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ یعنی ہر رات میں یہ ندا کی جاتی ہے کہ اگر کوئی خیر کا طالب ہے تو وہ خیر طلب کرے، کوئی شر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ شر سے بچے، شر سے باز آئے، اور فرمایا کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے۔ یعنی رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی جو رات ہے یہ رات کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی علماء نے، ہمارے جو متقدمین علماء ہیں وہ اس معاملے پر بھی کافی بحث کرتے آئے کہ دن کے فضائل زیادہ ہیں یا رات کے فضائل زیادہ ہیں۔ تو علماء کی ایک تعداد ہے کہ جو اس بات ہی کی قائل ہے کہ رات کے فضائل زیادہ ہیں، کیونکہ رات ہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور رات جب آتی ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رات کے وقت عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ہر رات، ٹھیک ہے، نصف رات کے وقت، آدھی رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، اور ندا کی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی خیر کا طالب کہ اس کو خیر دی جائے، ہے کوئی پناہ مانگنے والا کہ اس کی جو ہے اس کو پناہ دی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا کی جاتی ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں بہت زیادہ اہتمام کی حاجت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دن میں تو لوگ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، احتیاط کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ اب وہ دور بھی نہ رہا کہ جس طرح دن کے اندر بھی بے احتیاطیاں کی جا رہی ہیں، اور جو شریعت
کو پامال کیا جا رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن رات جب آتی ہے تو لوگوں کا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے, لگتا ہی نہیں, انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورے سال کے لیے تیاری کر رکھی تھی کہ ہم رمضان کی راتوں کے اندر اس طرح گناہ کریں گے. پورا وہ ایک ٹورنامنٹ کا نام رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ فلاں فلاں, وہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ ہمارا جو انداز ہے اس میں کیا ہوگا کہ اب عام دنوں کے اندر ہم لوگوں کو راتوں میں وہ تکلیف نہیں دیں گے جو رمضان کے مہینے کے اندر ہم راتوں کو تکلیف دیں گے, کیونکہ ہم نے سحری کرنی ہوتی ہے. تو اس لیے سحری سے پہلے ہم خوب ہنگامہ مچائیں گے, لوگوں کی کنڈے کی بجلی لگائیں گے جس کے ذریعے سے روشنی کریں گے, اور پھر اس کے اندر ہم کرکٹ کھیل کے لوگوں کی نیند بھی خراب کریں گے. اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں, صفائیاں روڈوں کی شروع ہو گئی ہیں, دیکھا جا رہا ہے یہ کھیلا جائے گا اس کے اندر. اسی طرح مال کمانے کے لیے جو ہے وہ جو ہنگامہ برپا ہوگا, جس طریقے سے روڈ اور بازار پٹے پڑے ہوتے ہیں مرد و عورت کے ساتھ, وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے کیسے حالات پیش آتے ہیں اور کیا کیا معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح اب تو رمضان کے مہینے کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے. یعنی رمضان کے مہینے کے اندر ایسی خرافات کی جاتی ہیں, ایسی خرافات کی جاتی ہیں, کسی نہ کسی نام کے اوپر کی جاتی ہیں, لوگوں کو علمی اعتبار سے گمراہ کیا جاتا ہے. یعنی ایسے مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پر جب مدنی چینل کی ابتدا ہوئی تو میں نے, اس سے پہلے میرے گھر میں نہیں تھا ٹی وی, تو اب مدنی چینل جب لگانے کے لیے مجھے تو ایک عرصہ ہو گیا تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ ریموٹ کے ذریعے کیسے وہ آئے گا. تو میں نے کھولا تو ابتدا میں ایک مسئلہ کے بیان کر رہا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے, تو میں نے تو بند کرنا تھا فوراً, کسی کو بلانا تھا. تو اب وہ مسئلہ بیان ہوتا کہ کوئی دینی چینل تھا وہ, ٹھیک ہے, اس پہ مسئلہ بیان ہوا کسی نے پوچھا کہ کوئی خاتون ہے وہ جاب کرتی ہیں, پڑھاتی ہیں بچوں کو, تو اب ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ تھکاوٹ کے اندر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں, بعد میں روزہ رکھ لیں. رمضان کے مہینے میں اجازت دے دی, تو اجازت دے دی, اور میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یار یہ کیا کیا, یہ تو اس کا تو سارے روزے سارے کے سارے برباد کر دیے. تو اس طرح لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, ان کے روزے برباد کیے جا رہے ہیں. لوگوں کو بڑا یقین بڑھاتا ہے کہ جو مسئلہ ٹی وی پر بتایا جائے نا تو سمجھتے ہیں کہ یہ اتھینٹک ہے اور بڑا. تو اس بات کا لحاظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ رجوع کس کی طرف کر رہے ہیں. قرآن پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو, ذکر والوں سے سوال کرو. یہ نہیں فرمایا کہ جس سے چاہو جا کے سوال کر لو, بلکہ جو اہل علم ہیں ان کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر یہ نشانی بیان کی گئی, قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے, لوگوں کے سینوں سے علم نکال لیا گیا, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ علم جو ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ علماء کو اٹھایا جائے گا, ان کے اٹھنے سے علم اٹھتا چلا جائے گا. اور اذا لم یبق عالما, جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو پھر اس اذا لم یبق عالما, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا یا کم ترین ہو جائیں گے, بہت کم ہو جائیں گے علماء, تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا, اب لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. جاہل سے مراد کیا ہے؟ جاہل سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کچھ نہیں آتا, مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے نابلد ہے. جاہل کا مطلب نہ جاننے والا. تو اب جو دین نہیں جانتا اس کو اپنا پیشوا بنا لیا. فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, اب ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ آج کل ایک یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو رمضان کے اندر غلط مسائل بیان کر کے, طرح طرح کی باتیں بیان کر کے لوگوں کے روزے ضائع کیے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اب تو بہرحال تباہی ہے, وہ لوگ آ کے دین سکھا رہے ہوتے ہیں کہ جو سارا سال جو ہے وہ خرافات کرتے رہتے ہیں, سارا سال انہوں نے ڈانس کرنا ہوتا ہے, سارا سال انہوں نے ڈرامے کرنے ہوتے ہیں, سارا سال فلموں میں کام کر کے بے حیائی پھیلانی ہوتی ہے. رمضان کے مہینے کے اندر آ کے وہ لوگوں کو دین سکھاتے ہیں. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کس راہ کی طرف چل دیے ہیں. ہمیں قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا, راستہ ان کا کہ جن پر تو نے نعمت کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ شخص کہ جو سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا رہا, اس کو آپ اپنا پیشوا بنا کر اس کے پیچھے آپ چلنا شروع کر رہے ہیں. تو علماء کے پیچھے چلیں گے, ان کی پیروی کریں گے, ان کی بات کو مانیں گے, ان سے اپنے مسائل دریافت کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. تو رمضان کی راتوں کے اندر خصوصی طور پر بندے کو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک حدیث پاک آخر میں عرض کرتا ہوں, امام
بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں دی گئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. نمبر 1 کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ عز و جل ان کی طرف نظر فرماتا ہے اور جس کی طرف نظر فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے گا. دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی ہے. تیسری یہ کہ ہر دن اور ہر رات میں فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. رات میں فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں اور ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے فرشتے ناراض ہوں، کیونکہ فرشتے ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے. تو فرشتے ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. چوتھی یہ کہ اللہ عز و جل جنت کو حکم فرماتا ہے، کہتا ہے مستعد ہو جا، تیار ہو جا، میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، سور جا. قریب ہے کہ دنیا کی تاب یعنی تھکاوٹ سے یہاں آ کر آرام کریں گے. یعنی بندہ اپنے آپ کو رمضان میں تھکائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، دن میں روزے رکھ رہا ہے، تھکا دیا اپنے آپ کو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے فرما رہا ہے کہ تو اس کے لیے تیار ہو جائے کہ یہ تھکاوٹ سے آ کے یہاں پر آرام کریں گے. ہم دیکھ لیں کہ ہم رات میں کیا کر رہے ہیں. ہم نے تو تماشے لگائے ہوئے ہیں، کھیل کود لگایا ہوا ہے کہ ہم کہاں تھکاوٹ کر رہے ہیں. ہم تو اور الٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ جن کی کروٹیں ان کے خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، وہ رات میں گڑ گڑا کر اپنے رب عز و جل سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس سے خوف کرتے ہیں، اس سے امید کرتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، یہ فضیلت جو بیان کی گئی وہ اس کے لیے بیان کی گئی ہے. آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب آخر رات ہوتی ہے تو ان سب کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. کسی نے عرض کی کہ کیا وہ شب قدر ہے جس کے اندر یہ فرمایا نہیں. کیا تو نہیں دیکھتا کہ کام کرنے والے کام کرتے ہیں، جب کام سے فارغ ہوتے ہیں اس وقت مزدوری پاتے ہیں. یعنی سارا مہینہ وہ روزہ رکھتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اب ان کو آخر کے اندر آ کے انعام ملتا ہے. یہ فضائل ہیں کہ جو راتوں میں عبادت کرنے سے ملتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ایسی تمام خرافات سے بچانا ہمارے لیے ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو یہ انداز بیان کیا گیا کہ آپ تو بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، کمر باندھ لیتے تھے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی. حالانکہ سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے. تو تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، بالخصوص رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا خصوصی اہتمام کریں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. خصوصاً افطار کے وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول ہی فرماتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ پرائم ٹائم ہے. اس ٹائم میں آپ دوسرے چینلوں پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پر وقفہ ایسا آیا ہوا ہوتا ہے کہ جس میں خرافات آ رہی ہوتی ہیں. یہ وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت میں گزاریں کہ چینل دیکھتے ہیں تو مدنی چینل آپ دیکھیں. آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھ لیں کہ افطار سے کچھ پہلے آپ مدنی چینل پر جو مناجات ہوتی ہیں، مناجات افطار، آپ اس میں شامل ہو جائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت کہتے کس کو ہے. فیضان مدینہ میں آ سکتے ہیں، یہاں پر آ کے آپ دعا مانگے نہیں کر سکتے، آپ چینل پہ وہ دعا سن کے دیکھیں، مناجات سن کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نیک بندے کس طریقے سے یہ وقت گزارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کی برکت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق جو رمضان کی عبادت ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.